ویلکم بیک۔ اور اب آپ کو بتائیں گے کہ کمشنر کراچی سید حسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس کا انعقاد ہوا ہے، جس میں ذوالفقار آباد ٹرمینل میں درپیش مسائل پر گفتگو کی گئی ہے۔ اجلاس میں ایڈیشنل کمشنر سید غلام مہدی شاہ، ڈی آئی جی ٹریفک، ڈپٹی کمشنر جنوبی جاوید نبی کھوسو، ڈپٹی کمشنر کیماڑی راجہ طارق چانڈیو، کے ایم سی آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن کے نمائندے اور دیگر شریک ہوئے۔ کمشنر کراچی نے اجلاس میں تمام اداروں سے بریفنگ لی، جس میں کمشنر کو بتایا گیا کہ 3000 سے زائد ٹینکرز کو پار کرنے کی کے ایم سی نے سہولت میں، جس میں 1400 دکانیں، ورکشاپ اور مساجد جیسی سہولیات شامل ہیں، مہیا کی ہیں۔ ٹینکرز ایسوسی ایشن کے نمائندوں نے کمشنر کراچی کو آگاہ کیا اور یقین دہانی کرائی کہ ہمیں یہ سہولیات مہیا کر دی جائیں، ہم فوراً شیریں جناح کالونی سے وہاں شفٹ ہو جائیں گے۔ کمشنر کراچی نے اجلاس کو آگاہ کیا کہ میں بذات خود اس جگہ کا دورہ کروں گا اور تمام مسائل کو حل کروں گا تاکہ کراچی کا اہم مسئلہ حل ہو سکے۔ انہوں نے پولیس چوکی اور ورکشاپ کے قیام کے لیے فوراً حل کرنے کے لیے متعلقہ حکام کو ہدایت دی۔ کمشنر کراچی نے کے ایم سی کے نمائندے فیصل رضوی کو ہدایت کی کہ آئندہ 2 روز میں آئل ٹینکرز اور کنٹریکٹرز ایسوسی ایشن متعلقہ اداروں کے ساتھ میٹنگ کریں اور مجھے رپورٹ پیش کریں۔ کمشنر کراچی نے ایسوسی ایشن کو یقین دہانی کرائی کہ انشاءاللہ یہ مسئلہ جلد حل کر لیا جائے گا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجاڈ نے ہدایت کی ہے کہ محرم الحرام کے حوالے سے فول پروف اقدامات پر مشتمل کنٹیجنسی پلان تیار کیا جائے، تمام افسران کی ذمہ داریوں کو کنٹیجنسی پلان کا حصہ بنایا جائے۔ یکم تا عاشورہ تمام مجالس، جلوسوں، اجتماعات پر فل پروف سیکیورٹی کو فہرستوں کے مطابق یقینی بنایا جائے۔ مرکزی جلوس کے گزرگاہوں پر روف ٹاپ ڈپلائمنٹ کو یقینی بنایا جائے۔ سنائپرز کی تعیناتیوں، روٹس کی بم ڈسپوزل اسکواڈ سے سویپنگ اور کلیئرنس کو لازمی بنایا جائے۔ وزیر داخلہ سندھ نے کہا کہ تمام مسالک کے مابین ہم آہنگی کے فروغ جیسے اقدامات کیے جائیں۔ محرم الحرام کے دوران استحکام، امن جیسے اقدامات کو یقینی بنانے کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ اور 4th شیڈیول لسٹ میں شامل افراد کے حوالے سے قانون کے مطابق اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے محرم کی سیکیورٹی کے حوالے سے سندھ پولیس کو مستعد اور الرٹ رہنے کی ہدایت کی اور کہا کہ تمام اسلحے کے ڈسپوزل پر یکم محرم سے ہی اضافی نفری دے دی جائے۔ سندھ پولیس کے تمام یونٹس ایک ٹیم کے طور پر محرم سیکیورٹی امور کو انتہائی ٹھوس اور مربوط بنائیں گے۔ تمام ایس ایس پیز، ایس پیز اور ایس ڈی پی اوز تفویض کردہ فرائض پر عمل درآمد کو اپنی ترجیحات کا حصہ بنائیں گے۔ ڈائریکٹر جنرل کالجز سندھ ڈاکٹر نوید رب صدیقی نے چینل 5 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ایڈمیشن پالیسیز سے متعلق کہا کہ نیو رجسٹریشن کے لیے 15 جون سے 15 جولائی تک تاریخ دی گئی ہے، جس میں طلبہ آن لائن پورٹل پر اپنے تعلیمی قابلیت کے تحت کالجز میں اپلائی کر سکیں گے۔ داخلے نویں جماعت کے نتائج پر بھی لیے جا سکیں گے۔ ڈی جی کالجز نے مزید کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں۔ کراچی میں پچھلی بار اگر 8 ہم نے فیسیلیٹیشن سینٹرز قائم کیے تھے، اس بار ہم نے ان کی تعداد کو بڑھا کے 29 کر دیا ہے، 29۔ اور آپ یہ دیکھیں گے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر 3 سے 4 فیسیلیٹیشن سینٹرز قائم ہیں بچوں کی سہولت کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہر کالج کے اندر ان کی ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جس میں فوکل پرسن موجود ہیں جو ان کو سہولت فراہم کریں گے ایڈمیشنز کے حوالے سے۔ مزید یہ کہ ہم 22 تاریخ کو لسٹیں جاری کریں گے۔ بچوں سے درخواست یہ ہے کہ وہ برائے مہربانی 3 دن میں اپنے ایڈمیشنز کو کالجز میں کنفرم کر لیں۔ اگر اس سے زیادہ وہ لیٹ ہوتے ہیں تو مجبوراً ہمیں ان کے ایڈمیشنز کو کینسل کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد دوسرے کیو میں بچے موجود ہیں ان کو ایڈمیشنز دینا پڑے گا۔ 3 دن بہت ہوتے ہیں ایڈمیشنز کو کنفرم کرنے کے لیے۔ 15 جون سے 15 جولائی تک ہم اپنے ایڈمیشنز اسٹارٹ کر رہے ہیں، جو 1 مہینے کا بہت ٹائم ہے کہ وہ بچے اپنے ایڈمیشنز لے گئے اور گھر بیٹھ کے ان کو ایڈمیشن لینا ہے، آن لائن ہے سارا سسٹم۔ کراچی پولیس آفس میں شہداء کوٹا کے تحت بھرتی ہونے والے اہلکاروں کو تقرریوں کے آرڈرز دینے کی پروقار تقریب کا انعقاد ہوا۔ تقریب میں ایڈیشنل آئی جی کراچی، ڈی آئی جی ایڈمن، اے ڈی آئی جی ایڈمن اور دیگر سینئر افسران بھی موجود تھے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید اعلیٰ بوڈھو نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ انہی عظیم قربانیوں کے باعث آج شہر کراچی میں امن قائم ہے۔ انہوں نے بھرتی ہونے والے نوجوانوں کو مبارکباد دی اور اس امید کا اظہار کیا کہ وہ دیانتداری، جذبہ خدمت اور فرض شناسی سے اپنے فرائض انجام دیں گے۔ تقریب کے اختتام پر مجموعی طور پر 20 اہلکاروں کو پولیس میں تقرری کے آرڈرز تقسیم کیے گئے، جن میں 2 اسسٹنٹ سب انسپیکٹرز اور 2 لیڈی پولیس کانسٹیبلز بھی شامل ہیں۔
ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے حکومت سندھ نے 15 جون سے شاپنگ بیگز پر مکمل پابندی کا اعلان کیا تھا، لیکن عمل درآمد صرف اعلانات تک ہی محدود نظر آ رہا ہے۔ دکاندار ہوں یا عوام، دونوں نے اس فیصلے کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں فتح اللہ کی رپورٹ میں۔ پابندی کو نظر انداز کر دی گئی۔ اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا، جیسے عوام کو آگاہی ہوگی شاپر پر پابندی کی تو پھر وہ اس حساب سے جو ہے اپنا ارینجمنٹ کر کے گھر سے آئے گا، کیونکہ دکان والے کے پاس بھی تو کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے اچانک جو ہے ایک دم جو ہے وہ نکال دے۔ عمل درآمد تو بہت ہوا، شاپر بالکل جو ہے نا مارکیٹ سے ختم ہو گئے، لیکن یہ ہے کہ اس کے کوئی متبادل چیز اب نکالیں پھر اس چیز کو ختم کریں، ویسے ختم تو بہت مشکل ہے۔ ریٹیل دکاندار اب بھی کھلے عام شاپنگ بیگ کا استعمال کر رہے ہیں، جبکہ صارفین بھی بغیر کسی مزاحمت کے بیگز وصول کر رہے ہیں۔ ماہرین ماحولیات کا کہنا ہے جب تک سخت چیکنگ اور جرمانے نہیں کیے جائیں گے اس پابندی پر عمل درآمد ممکن نہیں۔ حکومت سندھ کی جانب سے 15 جون کو شاپنگ بیگ پر پابندی کا کہا گیا تھا۔ ہول سیل دکان پر اب شاپنگ بیگ نہیں فروخت ہو رہی، لیکن ریٹیلز پر اب بھی شوق پر موجود ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ حکومت کی یہ پابندی بہترین ثابت ہو سکتی ہے، لیکن ان کا الٹرنیٹ ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ گاہک آئے گا تو ہاتھ میں سامان نہیں لے کے جا سکتا، ان کے لیے متبادل دینا ضروری ہوگا۔ کیمرامین ابرار الرحمان کے ساتھ رپورٹر فتح اللہ، 5 نیوز کراچی۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ رکن صوبائی اسمبلی MQM پاکستان معاذ محبوب کا سندھ حکومت پر ایک کے بعد ایک بار کہتے ہیں کہ پنجاب میں 1 لاکھ نوجوانوں کو ہنر سکھایا جا رہا ہے۔ کیا کراچی کے نوجوان ہنر سیکھنے پنجاب جائیں گے؟ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا بجٹ محکمہ جنگلات سے بھی کم ہے۔ بزنس مین صحیح کہتے ہیں کہ سندھ میں مریم نواز کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے۔ یہ حکومت نوجوانوں کے بارے میں کب سوچے گی؟ 2000 ارب سے زائد ٹیکس دینے والا شہر ناقابل رہائش شہروں کی فہرست میں شامل ہے۔ معاذ محبوب نے مزید کیا کہا، آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ ٹیکنک کے ممبر وزیر اعلیٰ سندھ یہ بجٹ پیش کرتے ہوئے بھول گئے کہ اس صوبے میں ہر فرد سرکاری ملازم نہیں ہے۔ جس طرح ہم نے نجی شعبے کو اگنور کیا ہے اور نجی شعبے کے لیے کوئی ایک اسکیم میں نے اس میں دیکھی بجٹ بک میں ہو یا ہو، ایک اسکیم نہیں رکھی گئی۔ اور اس صوبے کے اندر جناب اسپیکر سرکاری ملازم سے زیادہ نجی شعبے کے ملازم رہتے ہیں، اور اس صوبے کوئی ایک اسکیم نہ رکھنا میں کس کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ کہ یہ حکومت صرف سرکاری ملازم کی سگی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور اہم پہلو جناب اسپیکر، یوتھ جو نوجوان سندھ ہیں، میں نے پورے بجٹ بک اور بجٹ دیکھا، مجھے کہیں بھی یوتھ اسپیسیفک پیکیج، یوتھ امپاورمنٹ کے لیے کچھ بھی نہیں دکھا نوجوانوں کے لیے۔ اس صوبہ سندھ کے نوجوان کیا کریں؟ کوئی ایک ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام رکھ دیتے، کوئی IT کورسز رکھ دیتے، اسمال میڈیم سٹارٹ اپس۔ میں نے پری بجٹ ڈسکشن میں بتایا تھا کہ اپنے نوجوانوں کو بلا سود قرض دیں۔ اس صوبے میں تو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا بجٹ محکمہ جنگلی حیات سے بھی کم ہے۔ IT کا بجٹ 1 ارب 30 کروڑ روپے اور محکمہ جنگلی حیات کا بجٹ 3 ارب 50 کروڑ روپے۔ صرف 27% اسکول ہیں سندھ کے اندر جہاں بجلی ہے۔ پنجاب میں 98% اسکولوں میں بجلی ہے۔ KPK میں 85% زیادہ اسکولوں میں بجلی آتی ہے۔ 17 سال سے سنگل ہینڈڈ گورنمنٹ ہے جناب اسپیکر۔ سندھ میں 47 اسکولز ایسے ہیں جس میں ٹوائلٹس نہیں، 40% اسکولز ایسے ہیں جس میں باؤنڈری وال ہی نہیں ہے، پلے گراؤنڈز ہی نہیں ہے۔ کہاں جائیں گے وہ بچے کھیلنے؟ اور تقریباً 60% سے زائد پینے کا پانی بھی میسر نہیں۔ اکنامسٹ انٹیلیجنس یونٹ کی ابھی شیئر ہوئی ایک رپورٹ، ایک کراچی ایک بار پھر ناقابل رہائش شہروں میں شامل۔ میں کس کو سمجھوں؟ وہ شہر جو 2500 ارب ٹیکس دے رہا ہے، اور یہ اکنامکس انٹیلیجنس کی رپورٹ بتا رہی ہے یہ رہنے کے قابل نہیں۔ 17 سال سے آپ کی حکومت ہے، یہ کریڈٹ بھی آپ کو جاتا ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے پلاسٹک کی تھیلیوں پر پابندی عائد ہونے کے بعد ڈپٹی میئر کراچی کے احکامات پر بلدیہ عظمیٰ کراچی کا محکمہ اینٹی انکروچمنٹ ایکشن میں آ گیا ہے۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ اینٹی انکروچمنٹ کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں میں آپریشن کرتے ہوئے 9 ٹن سے زائد تھیلیاں ضبط کر لی گئی ہیں۔ اس موقع پر سینئر ڈائریکٹر لینڈ اینڈ انکروچمنٹ عمار احمد خان نے کہا کہ سندھ حکومت کے فیصلے پر عمل درآمد کروانے کے لیے ڈپٹی میئر کراچی نے ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں۔ ہم نے مختلف مارکیٹوں سے تھیلیاں ضبط کی ہیں۔ پلاسٹک کی تھیلیوں کا استعمال کرنے والوں کو وارننگ بھی دے رہے ہیں۔ سندھ حکومت کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف قانون کے تحت کارروائی ہوگی۔ محکمہ ماحولیات سے تجاویز لے کر تھیلیوں کو ضائع کرنے کا فیصلہ کریں گے۔
ممبر ڈسٹرکٹ پیس کمیٹی اور فوکل پرسن کمیٹی برائے بلدیاتی امور کورنگی سید اسد زیدی نے محرم الحرام کے انتظامات کے حوالے سے چیئرمین کورنگی محمد نعیم شیخ اور میونسپل کمشنر کورنگی غلام فرید سے ملاقات کی ہے۔ دوران ملاقات سید اسد زیدی نے چیئرمین کورنگی اور میونسپل کمشنر کورنگی کو عزاداران حسین کو درپیش بلدیاتی مسائل سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ محرم الحرام میں عزاداران حسین کو بلدیاتی سہولیات فراہم کرنا تمام اداروں کی ذمہ داری ہے۔ ٹاؤن کے مختلف امام بارگاہوں اور جلوس کے روٹس پر بلدیاتی مسائل موجود ہیں جن کی نشاندہی آج اس ملاقات میں کی گئی ہے۔ امید ہے ان مسائل پر محرم الحرام سے قابو پا لیا جائے گا۔ چیئرمین کورنگی محمد نعیم شیخ اور میونسپل کمشنر کورنگی غلام فرید نے تمام مسائل کے حل کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے اور محرم الحرام کا مہینہ ہمیں صبر، ایثار اور قربانی کا درس دیتا ہے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین اور ان کے اہل و عیال اور رفقا نے کربلا میں دین اسلام کی حرمت پر قربان ہو کر قیامت تک کے لیے اسے حیات جاوداں بخش دی ہے اور اخوت، بھائی چارے اور اتحاد بین المسلمین کے فلسفے پر عمل کرتے ہوئے اسلام کے استحکام اور ملک کی سلامتی کے لیے مل کر اپنا مثبت کردار ادا کرنا ہوگا۔ محرم الحرام کے دوران صدر ٹاؤن میں ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے متعلقہ افسران اور ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ جلوس کی گزرگاہوں، امام بارگاہوں، مساجد اور مجالس کے مقامات پر صحت و صفائی، روشنی اور دیگر انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ قابل اعتراض پوسٹرز اور اشتعال انگیز نعروں کو مٹانے کا کام جاری ہے۔ ملاقات میں ایکسین انور شاہ، AEE احمد علی خان، صدر لیبر بیورو کورنگی عدنان حبیب، چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ایاز، ڈائریکٹر پارکس، ڈائریکٹر چارج پارکنگ، ڈائریکٹر ہیلتھ اور دیگر بھی موجود تھے۔ محرم الحرام میں انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے لیاری ٹاؤن اور صدر ٹاؤن کا مشترکہ اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت میونسپل کمشنر لیاری حماد اینڈی خان اور میونسپل کمشنر صدر نور حسن جوکھیو نے کی۔ اجلاس میں پولیس افسران اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران کے علاوہ منتظمین اور علماء، فقہ جعفریہ، واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے افسران دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر لیاری حماد اینڈی خان نے کہا کہ محرم الحرام میں عزاداران حسین کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ ہم خدمت میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے اور محرم الحرام کا مہینہ ہمیں صبر، ایثار اور قربانی کا درس دیتا ہے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین اور ان کے اہل و عیال اور رفقا نے کربلا میں دین اسلام کی حرمت پر قربان ہو کر قیامت تک کے لیے اسے حیات جاوداں بخش دی ہے۔ ہمیں اخوت، بھائی چارے اور اتحاد بین المسلمین کے فلسفے پر عمل کرتے ہوئے اسلام کے استحکام اور ملک کی سلامتی کے لیے مل جل کر اپنا مثبت کردار ادا کرنا ہوگا۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر لیاری حماد اینڈی خان نے تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد سے اپیل کی کہ وہ محرم الحرام کے تقدس کو برقرار رکھتے ہوئے شہر کے امن و سلامتی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ اس سلسلے میں ہر سطح پر لوگوں کے درمیان مذہبی ہم آہنگی اور یگانگت کے جذبے کو فروغ دیں۔ اس موقع پر مختلف شیعہ و اہل سنت جماعت کے علماء کرام، امام بارگاہوں، مساجد اور جلوس کمیٹی کے اراکین نے صدر ٹاؤن کے انتظامیہ کو اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ KMC کے محکمہ باغات نے شارع فیصل پر ماحول دشمن درختوں کے خاتمے کے لیے آپریشن کا آغاز کر دیا ہے۔ ڈائریکٹر پارکس کے مطابق شارع فیصل پر رومی مسجد سے لے کر FTC تک گرین بیلٹ پر لگے تمام کارنوکاپس درختوں کو ہٹایا جائے گا۔ کارنوکاپس درخت ماحول دوست درخت نہیں۔ KMC انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ شارع فیصل کے اطراف ماحول دوست درخت لگائے جائیں گے۔ کارنوکاپس درخت کو ہٹا کر گرین بیلٹس پر پیپل، نیم اور گل مہر کے درخت لگائے جائیں گے۔ جلد شارع فیصل کی خوبصورتی کو مزید بڑھانے کے لیے گرین بیلٹس پر ماحول دوست درخت لگائے جائیں گے۔ ہم نے پورے شہر کو ہرا بھرا کرنے کا عزم کیا ہے۔ شارع فیصل کے بعد یہ دائرہ کار پورے شہر میں پھیلایا جائے گا۔ چیئرمین ملی ٹاؤن جان محمد بلوچ نے میونسپل کمشنر ملی آغا سمیر کے ہمراہ ٹاؤن کے مختلف مقامات کا دورہ کر کے مونسون بارشوں کے پیش نظر انتظامات کا جائزہ لیا ہے۔ اس موقع پر چیئرمین ملی جان محمد بلوچ نے ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ بارشوں کے دوران شہریوں کی سہولت کی اولین ترجیح دیتے ہوئے تمام متعلقہ محکموں کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر سینیٹیشن ملی ٹاؤن نے ڈپٹی ڈائریکٹر سینیٹیشن اور متعلقہ عملے کو ہدایت کی ہے کہ بارش کے دوران تمام مرکزی اور ذیلی سڑکوں سے پانی کی نکاسی فوری اور مؤثر انداز میں کی جائے اور بجلی کے کھلے تاروں یا دیگر خطرناک مقامات پر شہریوں کو محفوظ بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں۔ چیئرمین جان محمد بلوچ رین ایمرجنسی کے حوالے سے اپنے بیان میں
کہا کہ ملی ٹاؤن کے تمام متعلقہ محکمہ جاتی ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں، اور انہوں نے مزید کہا کہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ ہمارا اولین فرض ہے اور ذمہ داری ہے، اور ہم ہر ممکن وسائل کو بروئے کار لا کر اس قدرتی چیلنج کا مقابلہ کریں گے۔ شہریوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال یا شکایات کی صورت میں فوری طور پر مری ٹاؤن کے رین ایمرجنسی کنٹرول روم سے رابطہ کریں۔ چیئرمین منگو پیر حاجی نواز علی بروہی نے افسران کے ہمراہ ونگی گوڈ، غازی ولاس اور دیگر مقامات کا دورہ کر کے سنگین مسائل کا بغور جائزہ لیا ہے۔ چیئرمین حاجی نواز علی بروہی نے دورے کے دوران علاقے کی گلیوں میں خود پیدل جا کر صورتحال کا مشاہدہ کیا، اہل علاقہ سے براہ راست ملاقات کی، ان کے مسائل سنے اور ان کے احساسات کو سمجھا۔ مکینوں نے شکایت کی کہ برسوں گزر گئے مگر ان کے علاقے میں صفائی ستھرائی یا سیوریج نظام کی اصلاح کے لیے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا گیا۔ اس موقع پر چیئرمین نے فوری ایکشن لیتے ہوئے موقع پر موجود افسران اور عملے کو ہدایت جاری کی کہ سیوریج لائنوں کی فوراً صفائی شروع کی جائے، جہاں لائنیں بوسیدہ ہو چکی ہیں وہاں نئی لائنیں ڈالی جائیں اور نکاسی آب کے نظام کو جدید تقاضوں کے مطابق مکمل طور پر بحال کیا جائے تاکہ شہری سکون کا سانس لے سکیں۔ چیئرمین نواز علی بروہی نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب وہ وقت ختم ہو چکا ہے جب ان علاقوں کو لاوارث سمجھا جاتا تھا۔ ہم یہاں صرف دورہ کرنے نہیں آئے بلکہ کام کرنے آئے ہیں۔ ہمارا مقصد عوامی مسائل کا مستقل حل ہے اور ہمارا عزم ہے کہ وہ کام کریں جو ماضی میں نظر انداز کیے گئے۔ ہم باتوں پر نہیں عمل پر یقین رکھتے ہیں، انشاءاللہ عوام کو واضح فرق نظر آئے گا۔ علاقہ مکینوں نے چیئرمین کی آمد کو خوشائند اور امید افزا قرار دیتے ہوئے کہا کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کوئی نمائندہ ان کے دروازے پر آیا ہے، ان کے ساتھ بیٹھا، ان کی بات سنی اور فوری احکامات بھی جاری کیے۔ سندھ مسلم باکسنگ کلب اور سٹی کراچی کی جانب سے لیاری دبئی چوک گراؤنڈ میں ایک ماہ کا سمر کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تقریب کے مہمان خصوصی عزیر رستم بلوچ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ لیاری کے کھیلوں کے لیے خصوصی فنڈ کا اعلان کریں۔ تقریب میں بلوچ اتحاد کے صدر عابد بروہی، ڈسٹرکٹ ساؤتھ فٹ بال کے صدر ملا غنی بلوچ، معروف فٹ بالر نادر بلوچ، سجاد بلوچ، باکسنگ کوچ عبدالرزاق بلوچ نے بھی شرکت کی۔ 50 سے زائد بلوچ نے سمر کیمپ میں حصہ لیا جنہیں ٹریننگ ڈاکٹر شاہد دیں گے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عزیر رستم بلوچ کا کہنا تھا کہ لیاری کے بچوں، نوجوانوں اور بچیوں میں بہت ٹیلنٹ موجود ہے، انہیں اجاگر کرنے کے لیے ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بہت کاوشیں کی ہیں۔ جو اسپورٹس سے تعلق کے ہوں وہ تمام بچے انشاءاللہ تعالی جہاں میری ضرورت ہوگی جس حوالے سے بھی ہوگی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ رہیں گے تاکہ یہ بچے ہیلدی رہیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اسپورٹس کے حوالے سے ایک ہی اویئرنیس ہے انسان کے بچوں کے ساتھ، ہم بچوں کی اویئرنیس پھیلائیں گے تو آگے جا کے ان کے دوست یار بھی اسپورٹس کو ترجیح دیں گے اور جتنے اسپورٹس میں یہ رہیں گے اتنی یہ کرائم سے دور رہیں گے، کیونکہ اسپورٹس آپ کو ہیلتھ ہے، یہ اسپورٹس میں نہیں سمجھ سکتا ہے اس بات کو، اور وہ لوگ جو صاحب حیثیت ہے ریاض کرنے والے ان سے لے کے کہتا ہوں کہ اپنے علاقے کے بلکہ ریاض کے وہ تمام اداروں کو جو اسپورٹس سے تعلق رکھتے ہیں جتنی بھی ہو سکے ان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ یہ بچے آگے جا کے ریاض کا نام روشن کریں۔ چیئرمین مومن آباد ملک عارف اوان نے اورنگی پائلٹ پروجیکٹ ریسرچ اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا دورہ کیا ہے۔ اس موقع پر چیئرمین مومن آباد ملک عارف اوان نے کہا کہ کراچی کی تعمیر و ترقی، خوشحالی اور ٹاؤنز اور شہر کو سرسبز بنانے کا سفر ایسے ہی زور و شور سے جاری رہے گا۔ ہماری کوشش ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ بلدیاتی سہولتیں فراہم کرنے کے ساتھ خوشگوار ماحول فراہم کیا جائے اور ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے اربن فارسٹ کا قیام وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس موقع پر اشرف ساگر نے ٹاؤن چیئرمین کو اربن فارسٹ پروگرام کے حوالے سے بریفنگ دی، جس ٹاؤن چیئرمین نے اربن فارسٹ پروگرام میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر انہوں نے نئے بلدیاتی نظام کے قیام کے مومن آباد ٹاؤن کی 9 یونین کونسلز پر مشتمل ایک مکمل نقشہ بنانے کا اظہار کیا، جس پر سینئر پروگرام مینیجر نے مکمل آمادگی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر چیئرمین اورنگی پائلٹ پروجیکٹ ریسرچ سینٹر اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے چیئرمین مومن آباد ملک عارف اوان کو کتاب تحفہ پیش کیا گیا اور چیئرمین کی آمد پر شکریہ ادا کیا گیا۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر اورنگی ٹاؤن میں علائشوں کو ٹھکانے اور صفائی ستھرائی کے شاندار انتظامات اور ملازمین کی مثالی کارکردگی کے اعتراف میں
ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں چیئرمین کورنگی محمد نعیم شیخ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول سے کیا گیا۔ اس موقع پر چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کورنگی ٹاؤن میں عید الاضحیٰ کے دوران مثالی صفائی کرنے پر سینیٹیشن اور دیگر محکموں کے افسران اور آپریشن عملہ خراج تحسین کا مستحق ہے، جنہوں نے نہ صرف قربانی کے جانوروں کی لاشیں اور باقیات بر وقت ٹھکانے لگائیں، شہر کو صاف ستھرا رکھا۔ چیئرمین محمد نعیم شیخ نے کہا کہ کورنگی ٹاؤن نے امسال عید الاضحیٰ پر شہریوں کو بدبو اور گندگی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ ڈائریکٹر سینیٹیشن محمد یونس اور ان کی پوری ٹیم نے جو محنت کی ہے اس کا صلہ عوام کو صفائی کی صورت میں ملا۔ کورنگی ٹاؤن کے خاص طور پر سینیٹیشن اور دیگر محکموں کے عملے نے عید کے تینوں دن جس جانفشانی، ذمہ داری اور محنت کے ساتھ صفائی ستھرائی کے فرائض انجام دیے، وہ قابل تعریف اور دوسروں کے لیے مثال ہیں۔ چیئرمین ابراہیم حیدری ٹاؤن نذیر احمد بھٹو نے مختلف یوسی سے آئے ہوئے وفود سے ملاقاتیں کی ہیں اور اس دوران ملاقات میں سیاسی سماجی شخصیات، بلدیاتی نمائندے اور دیگر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر وفود کی جانب سے مختلف اقسام کے بلدیاتی امور کے مسائل کی نشاندہی کی گئی، جس میں سیوریج، بجلی کے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب، ٹوٹے ہوئے روڈ جیسے مسائل شامل تھے۔ اس موقع پر چیئرمین ابراہیم حیدری ٹاؤن نذیر احمد بھٹو نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ تمام مسائل پر جلد سے جلد قابو پا لیں۔ میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ جلد نشاندہی کردہ مسائل حل کر دیے جائیں گے۔ ٹاؤن کے افسران اور ملازمین دن رات عوام کی خدمت میں مصروف عمل ہیں، کم وسائل کے باوجود مسائل پر قابو پا رہے ہیں۔ جس تیزی سے ہم ترقیاتی کام کروا رہے ہیں، جلد ابراہیم حیدری ٹاؤن ماڈل ٹاؤن بن کر دنیا کے سامنے آئے گا۔ سندھ حکومت کے تعاون سے جلد ابراہیم حیدری میں میگا پروجیکٹس پر کام شروع ہو جائے گا، جس کے ثمرات عوام تک 100% منتقل ہوں گے۔ اسٹیل ٹاؤن پولیس نے شہریوں اور کاروباری افراد کو لٹیروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ بینک سے نکلنے والے شہری نامعلوم ڈاکو سرعام 7 لاکھ روپے سے زائد لوٹ کر فرار ہو گئے ہیں۔ پولیس کو آنا تھا اور نہ ہی ڈکیتی میں ملوث مبینہ مشتبہ شخص کی CCTV فوٹیج 5 نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے شہریار شوکت سے۔ شہریار، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ بالکل، یہ تھانہ اسٹیل ٹاؤن کی حدود کے اندر جو جرائم کا معاملہ ہے یہ تھم نہیں پا رہا۔ مسلسل جو ہے وہ جرائم پیشہ افراد عوام کو لوٹنے میں مصروف ہے۔ پولیس نظر نہیں آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے پولیس بے بس ہے۔ آج بھی جو یہ واقعہ پیش آیا، ایک ہی دن کے اندر 2 ڈکیتیاں ہوئی ہیں۔ پہلی ڈکیتی کے اندر یہ بینک سے 7,35,000 لے کر ایک کاروباری شخصیت نکل رہے تھے، ان کو جو ہے وہ مسلح افراد میں لوٹا ہے، یہ رقم ان سے چھین لی گئی ہے۔ اس کے بعد ہی کچھ دیر بعد ایک اور ڈکیتی ہوئی ہے جس میں ایک اور ہے، اس فیملی کو بھی لوٹا گیا ہے اور ان سے 125 موٹر سائیکل، بائک اور نقدی جو ہے وہ چھین لی گئی ہے۔ اب یہ کاروباری شخصیات اور عام لوگ جو ہے وہ اپنی اتنی بڑی رقم اور اس طرح کی چیزوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو بینکس والا روڈ ہے یہ انتہائی مصروف قسم کا روڈ ہے، تو یہاں یہ جرائم پیشہ افراد کی دیدہ دلیری دیکھیں، پولیس کی پیٹرولنگ بھی اس کے اوپر موجود ہوتی ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ شہریوں کو لوٹا جا رہا ہے اور انہیں ان کی رقم سے اور چیزوں سے جو ہے وہ محروم کیا جا رہا ہے۔ جو بھی یہ لوٹنے والے لوگ ہیں، انہوں نے SSP ملیر سے بھی یہ گزارش کی ہے کہ یہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، ان افراد کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے اور شہریوں کو جو ہے وہ تحفظ فراہم کیا جائے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ تھانہ اسٹیل ٹاؤن کی حدود کے اندر پولیس عوام کو تحفظ فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ جی بہت شکریہ شہریار، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر علی خٹک کی جانب سے شاہ فیصل ٹاؤن میں عوامی خدمت کے کام جاری ہیں۔ چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر علی خٹک کی جانب سے محرم الحرام میں انتظامات کے سلسلے میں ڈائریکٹر سلیم رضا M&E ڈپارٹمنٹ کو لائٹس اور سامان کی فراہمی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر علی خٹک نے ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ محرم الحرام میں وہاں بارگاہوں، مجالس اور جلوس کی گزرگاہوں کو روشن کیا جائے۔ چیئرمین شاہ فیصل گوہر خٹک نے مزید کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں۔ جو پچھلے سال ہمارا تھا ماشاءاللہ اور شکر الحمدللہ بڑا زبردست انتظامات کیے تھے ہم نے، تمام روڈوں کا بھی تیز کیا تھا، کچھ نئے روڈ بنائے تھے اور لائٹیں وغیرہ اور صفائی ستھرائی کے بہترین انتظامات تھے
और उसका सबूत ये कल डीसी ऑफिस में मीटिंग की और सबने इतराफ भी किया कि माशाल्लाह शाह फैसल टाउन में जबरदस्त इंतजाम किए गए। इस साल भी इंशाल्लाह हमारा काम शुरू हो गया है और जुम्मे के दिन मैंने मीटिंग भी बुलाई है इस हवाले से, और जहाँ जहाँ जो मसले होंगे हल करेंगे, लाइटें भी लगा के देंगे, रोडों को भी क्लियर करके देंगे, सफाई सुथराई का भी बेहतर इंतजाम होगा, सीवरेज का भी बेहतर इंतजाम होगा, और केई और वाटर बोर्ड हमारे अंडर में नहीं है। कोशिश करेंगे कि वो भी मसले हल हो। जुम्मे के दिन मीटिंग है और इंशाल्लाह जिस तरह पिछले साल कोई शिकायत नहीं आई थी, कोशिश ये होगी कि इस साल भी कोई शिकायत ना आए और बेहतरीन इंतजाम किए जाएंगे शाह फैसल टाउन की तरफ से, चाहे वो लाइट लगाना हो, सीवरेज का हो, पानी का हो, सफाई सुथराई का हो, कोई भी काम इंशाल्लाह करके देंगे। चेयरमैन माड़ीपुर हुमायूं मोहम्मद खान ने म्यूनसिपल कमिश्नर जावेद कमर के हमरा माड़ीपुर टाउन के मुख्तलिफ इमाम बारगाहों का दौरा करके मुंतज़मीन से मुलाकात की है। इस मौके पर चेयरमैन माड़ीपुर हुमायूं मोहम्मद खान ने कहा कि जिस तरह ईद उल अज़हा में आपने बेमिसाल खदमात अंजाम दी, इसी तरह इस माह में अवाम के मसाइल हल करें। यकम मुहर्रम से कबल तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए जाएंगे। हमने अज़दरान हुसैन को रिलीफ फराहम करने का अज़म किया हुआ है। ख़ुद दौरा करके मुंतज़मीन से मुलाकात करने का मकसद सिर्फ फील्ड में रहकर सूरत हाल का जायज़ा लेना है। जल्द तमाम मसाइल पर काबू पा लिया जाएगा। टाउन इंतज़ामिया की जानिब से अज़दरान हुसैन के लिए मेडिकल कैंप्स, रिलीफ कैंप्स और शरबत की सबीलें लगाई जाएंगी। अज़दरान हुसैन को रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम इदारे एक पेज पर हैं। चेयरमैन मोमिनाबाद टाउन मलिक आरिफ आवान की हिदायत पर सैयद ज़ैन अली शाह का मुहर्रम अल हराम के इंतज़ामात और मानसून की आमद से कबल इमाम बारगाहों, मसाजिद और जुलूस की गुज़रगाहों और उनके अतराफ रोशनी, सड़कों और गलियों की मरम्मत और दुरुस्तगी के साथ साथ नदी नालों की सफाई, सीवरेज के निज़ाम की बेहतरी, सफाई सुथराई और कचरे की मुंतकली के हवाले से मोमिनाबाद टाउन में मौजूद मसाजिद, इमाम बारगाहों और जुलूस की गुज़रगाहों का तफसीली दौरा किया गया। इस मौके पर उनके जनरल सेक्रेटरी और सोशल वर्कर अतहर हुसैन जाफरी, इमाम बारगाहों और जुलूस के मुंतज़मीन, बल्दियाती अफसरान और अख्तर हरमैन भी मौजूद थे। इस मौके पर सैयद ज़ैन अली शाह ने कहा कि टाउन चेयरमैन की हिदायत पर टाउन इंतज़ामिया ने मुहर्रम अल हराम के दौरान मोमिनाबाद टाउन में रहाइश पज़ीर अवाम और अज़ादरान को बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के हवाले से जामे और मरबूत प्लान मुरतब कर लिया गया है। सैयद ज़ैन अली शाह मुंतज़मीन से गुफ्तगू करते हुए उनका बताना था कि टाउन इंतज़ामिया अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए इस साल भी मुहर्रम अल हराम और मानसून की आमद से कबल ही टाउन इंतज़ामिया ने इक़दाम शुरू कर दिए हैं, जिसके तहत हंगामी बुनियादों पर नदी नालों की सफाई के साथ साथ तमाम इमाम बारगाहों, मसाजिद और जुलूस की गुज़रगाहों और उनके अतराफ सफाई सुथराई, रोशनी की फराहमी, सड़कों और गलियों की मरम्मत और दुरुस्तगी के कामों को हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जा रहा है। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद और डिप्टी कमिश्नर ज़िला केमाड़ी राजा तारिक हुसैन चांडियो की हिदायत पर सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट अम्मार अहमद की ज़ेर निगरानी डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी माड़ीपुर डिवीज़न में तजावुज़ात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया गया। इस मौके पर डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि हम किसी के कारोबार के खिलाफ नहीं, लेकिन हदूद से तजावुज़ करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तजावुज़ात के खात्मे के लिए तमाम इदारे एक पेज पर हैं। किसी सूरत अवामी इमलाक पर कब्ज़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्रवाइयों में असिस्टेंट कमिश्नर माड़ीपुर, स्टाफ, एंटी इंक्रोचमेंट, इलाकाई पुलिस भी मौजूद थी।